پاکستان اور لبنان کا فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج کے پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لبنانی کمانڈر کا خطے میں امن و استحکام کے لیے بہترین کردار پر پاکستان کو خراج تحسین۔ جی ایچ کیو آمد پر جنرل روڈالف ہائیکل کا شاندار استقبال، معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لبنان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈالف ہائیکل کا جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ پاک فوج کے چاکو چوبان دستے نے مہمان کمانڈرز کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل روڈالف ہائیکل نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور لبنان کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل روڈالف ہائیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل مہارت کو سراہا۔ لبنانی آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کی عسکری قیادت نے فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ جیت رہے ہیں، 2 ہفتوں میں مکمل فتح کا اعلان کر دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن معاہدے کے حصول کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے، ایک بہت اچھا معاہدہ 2 سے 3 روز کے اندر طے پا سکتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایران ایک معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور ایران نے 1 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں فریق اپنی کارروائیاں روک چکے ہیں، 1 ہفتے یا اس کے قریب عرصے کے لیے ایک دوسرے کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ دوبارہ جنگ شروع کی تو اسے تنہا لڑنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ایران پر 1 ہفتے تک ایران پر بمباری کریں تو وہاں کچھ نہیں بچے گا، لیکن ابرا ہرمز کئی ماہ تک نہیں کھلے گی۔ ناکہ بندی بمباری سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی ہے۔ امریکہ سے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا کہ جنگ بندی مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے خیالات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آراء پیش کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک ابھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے، تاہم ہم اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے ذریعے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف حاصل کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں موجود ہے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ ایرانی اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں اور سنجیدہ تجاویز پیش کر رہے ہیں جن کی ہم یقیناً تصدیق کریں گے۔ امریکی نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم اس معاہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ امریکی عوام کے لیے بڑی کامیابی ثابت ہوگا۔ تہران کو صدر ٹرمپ میں اگر سنجیدگی نظر آئے تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا موجود ہے۔ تاہم تہران کو امریکہ بالخصوص صدر ٹرمپ میں سنجیدگی نظر آئے تو ایران کو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتماد کی بحالی کے لیے صورت میں ایران مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نہ جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی مذاکرات کا خواہاں ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ اور اعلیٰ مذاکرات کار باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ ہم نعروں یا محض وعدوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ ایرانی اقتدار اور عقل مندی کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کامیاب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ فوجی محاذ، سفارتی محاذ، عوامی موجودگی کا محاذ اور عوام کی خدمت کا محاذ، یہ سب ایک ہی کپڑے کے ریشے ہیں۔ اگر سفارتکاری کو صرف بند کمروں میں مسکراہٹوں تک محدود سمجھیں گے تو آغاز میں ہی ناکامی ہوگی۔
امریکہ نہ جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی مذاکرات کا خواہاں ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ اور اعلیٰ مذاکرات کار باقر کالیباف نے کہا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ اس بارے میں آپ نے جانا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لبنانی صدر جوزف اون نے اسرائیلی حکومت اور عوام کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، خبردار کیا ہے کہ فوجی حل آپ کو کبھی بھی سلامتی اور تحفظ فراہم نہیں کرے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار اور پرعزم ہیں۔ اگر اسرائیل بھی تیار ہیں تو آئیں بیٹھیں اور بات کریں۔ لبنانی صدر نے کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے تک پہنچنے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات نہیں کریں گے، جبکہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کی حالت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ عدم جارحیت کا معاہدہ ایک منصفانہ اور پائیدار امن کی جانب راستہ بن سکتا ہے۔ لبنان 2002 کی عرب امن پہل کے مطابق پیش رفت کرے گا، جس کے تحت فلسطینی ریاست کے قیام اور مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کے انخلا کے بدلے عرب دنیا میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ خبر دیں آپ کو، امریکہ کا اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر آبنہ ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واضح نہیں کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ کے نتیجے میں تباہ ہوا یا کسی فنی خرابی یا حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار عملے کے دونوں ارکان کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ محفوظ ہیں۔ ہیلی کاپٹر گرنے سے متعلق باضابطہ رپورٹ جلد جاری کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے نیتن یاہو کو چیٹ اپ کال ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی باز گشت اثرات خام تیل کی عالمی منڈیوں پر نمایاں ہونے لگے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور امریکی خام تیل WTI کی قیمت $89.96 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ برطانوی خام تیل برینٹ کروڈ آئل کی قیمت کمی کے بعد $93.20 فی بیرل کی ہو گئی ہے۔ UAE کا مربان خام تیل $91.65 فی بیرل کا ہو گیا۔ افغانستان کی سرزمین اب بھی دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انسانی ہمدردی، سیاسی روابط اور تجارت کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ امید تھی طالبان وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے ذمہ دار انتظامیہ بنیں گے اور کالعدم TTP بھی اہل داعش کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بدقسمتی سے طالبان ناکام رہے، پاکستان کی سیکیورٹی خدشات نظر انداز کیے گئے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو آزادی حاصل ہے، پاکستان سب سے زیادہ نشانے پر ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہری کے ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ دہشت گرد غیر ملکی افواج کا چھوڑا ہوا اربوں ڈالر کا عسکری ساز و سامان استعمال کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی بلوں میں کیپیسٹی چارجز ٹیکس کے خلاف درخواست سے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالتی حکومت کی پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندے نیوز ون سید مستحسن ندیم سے۔ مستحسن، آگاہ کیجیے تفصیلات سے۔ جی، یہ بجلی کے بلوں پر جو کیپیسٹی چارجز ٹیکس ہے اس کے خلاف درخواست مسترد کرنے کا آج فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے شبہ کامران جو خاتون شہری ہیں ان درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ حکومت کے معاشی اور جو پالیسی معاملات ہیں اعلیٰ عدالتوں کو کوئی اختیار نہیں کہ اس میں مداخلت کریں۔ حکومت کوئی بھی قسم کی جو پالیسی بناتی ہے جو براہ راست اس کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جاتا، لہٰذا جبکہ دوسری طرف جو ہے درخواست اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ کس طرح IPPs کو 1.3 ٹریلین روپے جو ہے نا حکومت نے جو ہے نا کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیا۔ عدالت نے اشفاق کامران کی درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواستدار کا کہنا تھا کہ یہ آرٹیکل کی 8 اور 13 کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، مگر اس کے برعکس درخواست کا لگائے گئے الزامات ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا پٹیشن میں قابل سماعت قرار دے کر مسترد کی جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ مستحسن ندیم، تفصیلات بتا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کی بجٹ تجاویز پر اتفاق کرتے ہوئے بجٹ منظوری کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان PTM طرز پر اتحاد سے حکومت بننے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
اندرونی کہانی کے مطابق گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ گورنر کا عہدہ مسلم لیگ نون کو ملنے کا امکان ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان اتحادی حکومت میں وزارتوں کی تقسیم کے لیے 60 اور 40 کا فارمولہ طے پا گیا ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس اہم اور بڑی بیٹھک میں مزید کیا فیصلے ہوئے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایوان صدر میں اہم اور بڑی سیاسی بیٹھک، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومتی ٹیم نے ملاقات کی۔ اس اہم اجلاس میں قومی سلامتی، ملکی معیشت، اگلے مالی سال کے بجٹ اور آزاد کشمیر کی صورتحال، امن و امان سمیت اہم قومی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے دوران گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات میں کامیابی پر وزیر اعظم نے صدر زرداری کو مبارکباد بھی دی۔ ملاقات میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اگلے مالی سال کے بجٹ پر اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خزانہ کے حکام کے ساتھ بجٹ تجاویز پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے بجٹ کی منظوری کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے، جبکہ کچھ نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ ملاقات کے دوران آصف علی زرداری نے وفاقی بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو اولیت دینے پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آنے والے بجٹ میں شرح ترقی اور عوامی فلاح کی اسکیموں کو ہم آہنگ کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ دورہ ایران اور علاقائی سفارتی رابطوں پر بریفنگ دی، جبکہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل راٹھور بھی شریک ہوئے۔ دوسری جانب وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق آئندہ بجٹ میں چھوٹے صوبوں پر زیادہ فنڈز خرچ کرے گا، جس میں سب سے زیادہ فنڈز بلوچستان کو، دوسرے نمبر پر سندھ اور تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا کو ملیں گے، جبکہ پنجاب کا حصہ سب سے کم رکھا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ مذاکرات تھے اور جو گفتگو تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے، اور پی ایس ڈی پی کے اوپر ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ جو پاکستان کے چھوٹے صوبے ہیں یا کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ فنڈنگ ان کی کریں، اور اس لیے سب سے زیادہ فنڈنگ تقریباً 265 ارب کی قومی اور صوبائی منصوبوں میں صوبہ بلوچستان کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تقریباً 195 ارب صوبہ سندھ کے لیے۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے بجٹ کے حوالے سے دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اس ہم آہنگی کو ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس مختصر نوٹس پر بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں حکومتی اراکین کو جمعرات کی رات تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 12 جون کو طلب کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اس سال بجٹ پر بحث بھی مختصر رکھی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی امور نے نئی سمری وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر کو اجلاس طلبی کے لیے نئی سمری بھجوائی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس مختصر نوٹس پر بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں حکومتی اراکین کو جمعرات کی رات تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 12 جون کو طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سال بجٹ پر بحث بھی مختصر رکھی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس مختصر نوٹس پر بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں حکومتی اراکین کو جمعرات کی رات تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 12 جون کو طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سال بجٹ پر بحث بھی مختصر رکھی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی امور نے نئی سمری وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی ہے، جبکہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر کو اجلاس طلبی کے لیے نئی سمری بھجوائی جائے گی۔ آٹے اور گندم کی قیمتوں میں استحکام لانے کا مشن پنجاب حکومت نے پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس اقدام کی منظوری دے دی ہے۔ عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے فلور ملز کو فی من گندم 3300 روپے میں فراہم کی جائے گی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی ویڈیو لنک اجلاس میں صوبے میں گندم اور آٹے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گندم کے ذخائر، آٹے کی قیمتوں اور بین الصوبائی فراہمی کے امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ فلور ملوں کو گندم 3300 روپے فی من کے حساب سے فراہم کیا جائے گا تاکہ آٹے کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھا جا سکے اور عوام کو ریلیف ملے۔ اجلاس کے دوران پنجاب سے دیگر صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے تحفظات کا بھی جائزہ لیا گیا اور بتایا گیا کہ پنجاب کے راستے سندھ سے کسی بھی صوبے کو گندم کی فراہمی روکنے کے شواہد موجود نہیں ہیں اور اس حوالے سے رپورٹ ہونے والی اطلاعات حقائق پر مبنی نہیں۔ پاکستان میں معاشی بہتری کے اقدامات سے عالمی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد دوبارہ بحال ہو گیا۔ IMF کے مطابق بہتر معاشی اقدامات نے معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی ادارے موڈیز نے کہا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے اور لمبے عرصے کی ترقی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات سے عالمی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، جس کا اعتراف عالمی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ فچ ریٹنگز کے مطابق پاکستان کا مالی نظام بہتر ہو رہا ہے اور مستقبل محفوظ اور مستحکم ہو رہا ہے۔ S&P گلوبل نے کہا ہے مالی نظام مضبوط ہو رہا ہے اور آمدنی بڑھ رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی ہے اور اسے اچھا قدم قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی کمپنی ڈن اینڈ بریڈ اسٹریٹ کے سروے کے مطابق صارفین کا اعتماد 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ OIC کے 73% ارکان نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہتر ملک قرار دیا۔ پرائس واٹر ہاؤس سروے میں کاروباری رہنماؤں کا اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ گیا۔ کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا، پچھلے 6 مہینوں میں یہ شرح دگنا ہو کر 22% تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی اداروں کے اعتراف اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اوپر اس کے کوئی 10 پولنگ اسٹیشن ہے اسکردو کے، اور GBA 15 دیامر 1 اس کے 1 پولنگ اسٹیشن ہے، اور GBA 16 دیامر 2 اس کے 3 پولنگ اسٹیشن ہے۔ GBA 17 دیامر 3 اس کے 11 پولنگ اسٹیشن ہے، اور دوسرا جو ہے 18 اس میں ریکارڈنگ کا وہ کیا ہے۔ بس یہ ٹوٹل یہ باقی رزلٹ کمپلیٹ ہے، تو اس میں کنسولیڈیشن ابھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر فارم 48 بنے گا جو پوسٹل بیلٹ پیپروں کا بہت سارے سے اس میں ابھی نہیں ہوا کنسولیڈیٹ۔ یہ کنسولیڈیشن کے بعد یہ پھر فارم 49 میں وہ میرے پاس رزلٹ بھیجیں گے، تو یہ پھر سیکشن 98 کے تحت میں اس کو نوٹیفائی کروں گا۔ سیکشن 98 الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پول ڈے سے 14 ڈیز 14 دن کے اندر یہ نوٹیفیکیشن کرنا ہے۔ PTV کا ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں، انہوں نے اس پورے گلگت بلتستان کے الیکشن میں بہترین کوریج کیا، 24 حلقوں میں کیا اور لوگوں کو بر وقت خبریں پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شکر پورے GB میں اس دفعہ کا جو 2026 کا جو الیکشن ہوا گلگت بلتستان اسمبلی کا، یہ پرامن اور ایک مثالی الیکشن ہوا، تو اس میں میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑا پرامن طریقے سے اس الیکشن میں حصہ لیا، تو اس میں تقریباً ابھی تک 24 حلقے ہیں، ان کے تقریباً فارم 47 سب کا بن گیا ہے۔ ابھی اس میں سے کوئی 5 حلقے ایسے ہیں جن میں درخواستیں آئی تھی اور وہ متعلقہ DRO صاحبان نے ریکمنڈ کیا تھا، ان کے ریکمنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان پر ری پولنگ کا میں نے شیڈول دیا ہے۔ 15 جون کو ری پولنگ ہوگا ان سٹیشنوں میں۔ یہ ہے GBA 8 اسکردو 2 اور GBA 13 استور 1، اس میں 1 سٹیشن ہے زے پور کا، اور اوپر اس کے کوئی 10 پولنگ سٹیشن ہے اسکردو کے، اور GBA 15 دیامر 1 اس کے 1 پولنگ سٹیشن ہے، اور GBA 16 دیامر 2 اس کے 3 پولنگ سٹیشن ہے۔ GBA 17 دیامر 3 اس کے گلگت بلتستان چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چند پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔
الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان کے 5 انتخابی حلقوں کے نتائج روک دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن جی بی نے 5 انتخابی حلقوں کے نتائج روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے متعلقہ ریٹرننگ افسران کو حتمی نتائج جاری کرنے سے منع کر دیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مخصوص پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کے انعقاد تک نتائج روکے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے جی بی کے متعدد حلقوں پر الیکشن روک دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جی بی کے 5 حلقوں کے نتائج روک دیے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے عمران شیر خان سے۔ جی بالکل، اس وقت میں الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے آفس کے باہر موجود ہوں۔ اگر گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج کی اگر بات کریں تو 6 سے زائد جو حلقے ہیں وہاں پر جو ہے اس وقت جو مختلف پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو جو ہے وہاں پر ری پولنگ کے حوالے سے جو ہے اس وقت خبریں چل رہی ہیں، اور کچھ پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے ری پولنگ کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جن میں سے دیامر 16 اور دارل کا جو ہے ایک حلقہ ان کا جو ہے ری پولنگ کے حوالے سے جو ہے اس وقت جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے۔ اوورآل اگر گلگت بلتستان کی حکومت سازی کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے پاس 10 نشستیں فارم 47 کے تحت جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور 10 نشستیں ان کے پاس اس وقت ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تک جو ہے 6 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور اس وقت حکومت سازی بنانے کے لیے جو اس وقت جو فارمولے طے کیے جا رہے ہیں، ایک تو یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ مل کے جو ہے اس وقت گلگت بلتستان کی حکومت بنائی جائے گی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو ہے مل کے بنائیں گے، جبکہ دوسری طرف یہاں کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو زیادہ سیٹیں گین کرے گا وہ حکومت بنائے گا۔ تو یہاں پر اس وقت جو ہے دار و مدار جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آزاد امیدوار، جو کہ 5 آزاد امیدوار اس وقت جو ہے کامیاب ہوئے ہیں، وہ جس کی طرف زیادہ آئیں گے وہ جو ہے حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے یہاں پر 2-3 جو ہے پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ بھی روک دیے گئے ہیں، جب تک تمام تر معلومات ان کے پاس نہیں آتی، انفارمیشن نہیں آتی، تب تک جو ہے ان کا جو ہے رزلٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ بہت سارے حلقوں میں ہم نے دیکھا کہ رزلٹ پر اعتراضات بھی اٹھے، احتجاجات بھی ہو رہے، تو جب تک یہ جو باقی جو الیکشن کمشنر کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہاں سے جب کلیئر نہیں ہوتا ہے تب تک یہ بہت شکریہ عمران شیر خان تفصیلات بتانے کے لیے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن بندر بانٹ ہے۔ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کا سسٹم گلگت تک پہنچا دیا گیا، وفاق اور سندھ میں کوئی فرق نہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ پیٹرول لیوی ختم نہیں کر سکتے، وفاقی بجٹ کی تاریخ کا اب تک کچھ پتہ نہیں۔ بجٹ میں عوام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہا کہ بجٹ میں مزید ٹیکس لگائے گئے تو ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ ایف بی آر کا نااہل ادارہ 25,000 ملازمین رکھتا ہے۔ ایف بی آر میں ہر سال 1300 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ تک بھی یہ سسٹم پہنچا دیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے سندھ پر مسلط کیا ہے، کراچی کا میئرشپ ان کو دی ہے، اور جن لوگوں نے انہیں اب گلگت بلتستان بھی تحفے میں دے دیا ہے، وہ پاکستان میں مزید کتنے جو ہے وہ کتنی یونیورسٹی روڈز بنانا چاہتے ہیں۔ جو عام طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے لیے اس بجٹ میں نہ صرف یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مزید بوجھ لادا جا رہا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پیٹرولیم کی لیوی ختم نہیں کر سکتے۔ افسوسناک بات ہے کہ اس لیوی کا ٹیکس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 12 تاریخ کے بجٹ میں اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ٹیکسوں کا کوئی مزید بوجھ بھی ڈالا گیا تو ہم اسٹرائک کی کال کے لیے 13 تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے۔ اور ایف بی آر کا وہ نااہل ادارہ، 25,000 ملازمین کا ادارہ، جس میں 1300 ارب روپے کی کرپشن سالانہ کھلم کھلا ہوتی ہے۔ حکومت سندھ کا نیو سبزی منڈی میں ٹرانسپورٹرز کی سہولت کے لیے خصوصی فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ فیسیلیٹیشن ڈیسک کے قیام کا مقصد گاڑیوں کو روٹ پرمٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ اور دیگر ضروری دستاویزات کے اجرا اور تجدید ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کو فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ اقدام سے ٹرانسپورٹرز کو مختلف دفاتر کے چکر لگانے سے نجات ملے گی۔ ڈیجیٹل روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس کے نظام سے وقت اور اخراجات میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ کہا کہ حکومت سندھ کا ہدف
30 जून तक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल और माल बरदार गाड़ियों को डिजिटल और ऑटोमेशन निज़ाम का हिस्सा बनाना है, जबकि फैसिलिटेशन डेस्क को रवा हफ्ते मुकम्मल तौर पर फाल किया जा रहा है। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम का कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। एहतजाज पुरतशद्दद हुआ तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा, मामले का हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही किया जाएगा। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से आज़ाद कश्मीर का पुरअमन माहौल ख़राब हो रहा है। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऐलान के बरक्स मीरपुर में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुले हुए हैं। कमेटी हटदर्मी छोड़कर अपने मुतालबात के लिए मेज़ पर आकर बात करे। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मीरपुर बाबी सेंटर भी खुला है, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं सब खुले हैं। कारोबार से तो गरीब आदमी पे बड़ा असर पड़ेगा, दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है, वो तो बेचारा पिस जाएगा। बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो कारोबार जिंदगी है वो मामूल पर है, तमाम बाजार खुले हुए हैं और अगले 2 दिन के बाद जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कॉल दी गई है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इससे आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है वो खासा डिस्टर्ब होगा। बाबी सेंटर तो सारा खुला हुआ है माशाल्लाह, निज़ाम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, तो कोई दुकान इधर वैसे नहीं बंद हुई है, सारा मार्केट खुली हुई है, पूरा मेरे को खुला हुआ है। ऐसा तो पहले है कि रोड खुले हुए ने, शहर भी खुले हैं, रक्षे रोडों पर ने, अगर हड़ताल होनी है इसने जैसा गरीब रक्षे ले कुदर जासा मजदूर जड़े ने मजदूरी नहीं करी सकना है, फिर इसना मसला बने जाना। लिहाजा असा ने जी डिमांडा नूं पूरियां कीतियां जान और रोड खोले जान और शहर जड़ा है वो चले और जड़ा ना गरीब लोगों ने हालात बेहतर हो सके। पहली तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एहतजाज नालों गरीब लोगों ने भी जो बंदे सुबह से लेकर शामी रक्षा करना या कोई बंदा अपना उसकी दिहाड़ी कर जाया और एक दिहाड़ा और 20 दिन पिछले ला जाना एहतजाज को मुनासिब नहीं है, क्योंकि देखो दुश्मन उसने सिर पर बैठे हैं, वो मौके लौटना पाकिस्तान कश्मीर दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। और अब बात करते हैं मौसम की। बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू जैकबाबाद 48, तुरबत मोहनजोदड़ो 47, सखर, नवाबशाह, डेरा गाजी खान 46, मुल्तान और बहावलपुर में 45 सेंटीग्रेड रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर 43, पेशावर 42, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 40, कराची, कोयटा 37 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। तो दूसरी जानिब DG PTM में उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में मॉनसून बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि मॉनसून प्रीपेयर्डनेस प्लान, रिस्पांस मैकेनिज्म और हंगामी मनसूबाबंदी का तफसीली जायजा भी लिया गया। DG PTM ने मुताल्लिका इदारों को मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाने, कमज़ोर पश्तों और हिफाजती बंदों के मुआयने, डिसल्टिंग और अर्बन फ्लडिंग से बचाव के इकदाम तेज़ करने की हिदायत की। इजलास में रिलीफ कैंप से मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की दस्तियाबी, जबकि ज़िलाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को 24 घंटे फ़ाल रखने पर जोर दिया गया। आपको खबर नहीं, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी है। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़ है। सेनेट का इजलास 10 जून को 4 बजे बुलाने की समरी भेज दी गई है। इम्कान है कि बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी गई है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़ है। सेनेट का इजलास 10 जून को 4 बजे बुलाने की समरी भेजी गई है। इम्कान है कि बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। तफसीलात जानते नुमाइंदे न्यूज़ 1 अहमद नवाज से। जी अहमद। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़ दी गई है। सेनेट का इजलास 10 जून को 4 बजे बुलाने की तजवीज़ दी गई है और समरी जो है वज़ीर आज़म ऑफिस से ऐवान सदर
भेज दी गई है और ये इस चीज का कभी इम्कान है कि बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसीलात बताने के लिए। और अब रुक करें खेल के मैदान का, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए जाने वाले सोमाली रेफरी उमर अर्तान को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया है। सोमालिया की वजारत खेल के मुशीर का कहना है कि अवार्ड याफ्ता सोमाली रेफरी उमर को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि उमर फीफा वर्ल्ड कप में सोमालिया की नुमाइंदगी करने वाले पहले सोमाली रेफरी हैं और इन्हें टूर्नामेंट के लिए मुकर्रर मैचेस में फ़राइज़ अंजाम देना थे। सोमाली हुकाम ने कहा है कि उमर अर्तान को तयशुदा मैचेस में शिरकत से रोकना न सिर्फ उनके लिए ज़ाती नुकसानदेह है बल्कि ये फुटबॉल के असूलों और खेलों की रूह के भी मुनाफी है।